کہانی اندھیرے کمرے کی دستک۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکی سحر کی ہے جو اپنے نانا کے پرانے گھر میں کچھ دن گزارنے آتی ہے، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ اس گھر کے ایک بند کمرے میں صدیوں پرانا راز دفن ہے، ایک ایسا راز جو اب دوبارہ جاگ چکا ہے۔ سحر گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور سے اپنے نانا کے گاؤں آئی تھی۔ نانا جان کا گھر بہت پرانا تھا، لکڑی کی چھتیں، پرانی دیواریں اور لمبے لمبے راہداریاں۔ گھر میں ایک کمرہ ایسا تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا۔ سحر نے کئی بار نانا سے پوچھا کہ اس کمرے میں کیا ہے، مگر نانا ہمیشہ بات ٹال دیتے۔ وہ کمرہ پرانا ہے، خالی ہے، بس بند رہنے دو، نانا ہر بار یہی کہتے۔ پہلی رات سحر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کو تقریباً 2 بجے اسے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھنے لگی، مگر باہر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ پھر اچانک بند کمرے کے دروازے سے دستک کی آواز آئی۔ سحر ڈر گئی۔ اس نے فوراً کمبل اپنے سر پر لے لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اگلی رات پھر وہی ہوا۔ اس بار دستک کے ساتھ ساتھ سرگوشیاں بھی سنائی دیں، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے سے کچھ بول رہا ہو، میرا دروازہ کھولو۔ سحر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور وہ بھاگ کر نانا کے کمرے میں چلی گئی۔ نانا، اس کمرے سے آوازیں آتی ہیں۔ نانا نے صرف اتنا کہا۔ سحر، کچھ راز ہمیشہ بند ہی رہنے چاہیے۔ سحر کو چین نہ آیا۔ اگلی دوپہر جب نانا سو رہے تھے، سحر نے الماری سے پرانی چابی تلاش کی اور بند کمرے کے پاس گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے چابی دروازے میں ڈال دی۔ دروازہ کھل گیا۔ کمرے کے اندر اندھیرا تھا۔ بوسیدہ فرنیچر، ایک پرانا آئینہ اور ایک لکڑی کا صندوق۔ جیسے ہی سحر اندر داخل ہوئی، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ سحر نے صندوق کھولا تو اس میں پرانا سا دلہن کا جوڑا اور ایک سیاہ رنگ کی ڈائری تھی۔ ڈائری کھولی تو اس میں لکھا تھا، میری روح کمرے میں قید ہے، جس دن کوئی یہ دروازہ کھولے گا میں واپس آ جاؤں گی۔ سحر پیچھے ہٹ گئی۔ اچانک آئینے میں ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی جو سفید لباس میں تھی، بال کھلے، آنکھیں سرخ۔ سحر چیخ اٹھی۔ سحر نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مدد کے لیے چلا رہی تھی، مگر کوئی آواز نہیں سن رہا تھا۔ پھر اس عورت کی آواز آئی، میں واپس آ گئی ہوں، اب تم نہیں جا سکتی۔ کئی گھنٹوں بعد نانا نے دروازہ کھولا، مگر کمرہ خالی تھا۔ نہ سحر تھی، نہ کوئی سامان، صرف آئینے میں سحر کی پرچھائی نظر آ رہی تھی جو مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس کمرے میں جانے والے کی پرچھائی آئینے میں قید ہو جاتی ہے اور ہر رات وہاں پھر دستک سنائی دیتی ہے، میرا دروازہ کھولو۔ اس کہانی کا مورل تھا، کبھی کسی بند دروازے کو تجسس میں آ کر مت کھولو، کیونکہ کچھ دروازے صرف بند رہنے کے لیے ہوتے ہیں۔